اپنے خاندان اور دوستوں سے ملنے کے دوران ہمیں دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ ہمیشہ صاف گوئی سے کام لیں، اور دوسری یہ کہ خود کو وہ ظاہر نہ کریں جو در حقیقت ہم نہیں ہیں۔ اس سے خاندان میں یا دوستوں میں غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمیں کسی غلط فہمی کا شک بھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپس میں صاف دلی سے اس مسئلے پر بات چیت کر لی جائے۔ بڑوں میں یہ رویہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کم عمر بچوں کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اور خاندان پر اتنا برا بھی اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ بچے جیسے جیسے بڑھتے ہیں ان کے خیالات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر ایک 9 برس کا بچہ ہے اور اس کی ماں اسے پیار کرتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہی بچہ 16 برس کا ہو جائے اور بچہ اپنی ماں کے اس رویے سے بے چینی محسوس کرتا ہے اور ناپسند بھی کرتا ہے کہ اس کی ماں ابھی تک اسے بچہ ہی سمجھتی ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کے دل میں اپنی ماں کی محبت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ بچے اپنی ناپسندیدگی کو اپنے والدین پر ظاہر بھی نہیں کرتے اور منہ بنائے بس الگ تھلگ بیٹھے رہتے ہیں، تو والدین کی نظر میں یہ چیز آنی چاہیے اور ناراضگی ظاہر کرنے کے بجائے بچے کی علیحدگی پسندی میں مخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو بھی اپنا مسئلہ والدین سے صاف گوئی سے بیان کرنا چاہیے، لیکن اگر بچہ گستاخی سے پیش آئے تو والدین کو بھی اس سے صاف کہہ دینا چاہیے کہ تمہاری محبت پر تو ہم لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے رویے سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ والدین اور بچوں کا رشتہ تو پھر بھی اتنا نازک نہیں ہے جتنے کہ غیر خونی رشتے ہوتے ہیں جو شادی بیاہ کی وجہ سے خاندانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، یا کسی سے گہری دوستی یا خاندانی تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے رشتوں میں ساس بہو کا رشتہ بہت ہی نازک، روایتی اور کبھی کسی حد تک خود غرضانہ اور کبھی کبھی مضحکہ خیز بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک لڑکی کی مثال دینا چاہوں گی کہ جب وہ شادی کر کے اپنے سسرال گئی تو وہاں پر اس کے شوہر کے علاوہ اس کے ساس سسر بھی تھے جن کی اس نے بھرپور خدمت کی۔ ایک مرتبہ اس کے سسر کو کہیں باہر جانا پڑ گیا اور اس کی ساس بیمار تھی، تو ساس کی ساری دیکھ بھال اس لڑکی کے ذمہ آ گئی، لہٰذا اس نے رات بھر جاگ کر ساس کی دیکھ بھال کی، لیکن اس خدمت کا ساس کو علم نہیں ہو سکا کیونکہ وہ تو ہر وقت بس سوتی رہتی تھی۔ ایک رات صبح کے قریب وہ لڑکی سوتی رہ گئی، لیکن اس کی ساس کی آنکھ کھل گئی اور انہیں صبح کی چائے ملنے میں دیر ہو گئی، تو اس کا اس کی ساس کو بہت دکھ ہوا کہ بہو نے ان کی طرف سے غفلت برتی اور ان کی بیماری کا بھی خیال نہیں کیا، لہٰذا اس لڑکی کی ساری محنت اور خدمت رائیگاں چلی گئی۔ وہ لڑکی ساس کی خاطر یہ سمجھ کر جاگتی رہتی تھی کہ شاید اس کو رات میں کوئی ضرورت ہو، لیکن ساس رات بھر آرام سے سوتی رہتی تھی اور ان کو صبح سویرے صرف چائے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب لڑکی کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی ساس سے صاف صاف پوچھ لیتی کہ انہیں کیا ضرورتیں ہیں اور اس لڑکی کو کیا خدمت کرنا ہے۔ اس سے ساس کے دل میں بھی اس لڑکی کے لیے محبت اور خلوص پیدا ہوتا اور اس لڑکی کو بھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن شادی کے 10 سال بعد تک وہ لڑکی یہ بات نہیں سمجھ سکی۔ اس عرصے میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اور شہر چلی گئی جہاں اس کے ساس سسر اکثر آتے رہتے تھے۔ اس شہر میں اس لڑکی نے گھر میں ہی اپنا ایک ذاتی کاروبار بھی شروع کر دیا۔ تب بھی جب کبھی وہ ساس یا سسر آتے تو وہ اپنا کام روک کر ان کی خاطر تواضع کرتی، لیکن اب اس کے لاشعور میں یہ احساس کبھی کبھی پیدا ہونے لگا کہ ساس سسر کو خوش کرنے کی کوشش میں خود اس کے کاروبار کو نقصان ہو جاتا ہے، تو غیر ارادی طور پر اس نے اس چیز کا اظہار اپنے ساس سسر کے سامنے کچھ تلخ لہجے میں کر دیا، تو ان کے دل میں اس لڑکی کی طرف سے اس خیال سے میل آ گیا کہ وہ لڑکی اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے انہیں ناپسند کرنے لگی ہے،
لہٰذا انہوں نے اس لڑکی کی اس تبدیلی کو تو محسوس کر لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ آج تک وہ ان کی کتنی خلوص سے خدمت کرتی رہی ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ بات بگڑتی ہی چلی گئی۔ ان رشتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام فریق ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے لگتے ہیں کہ کسی کو کوئی شکایت نہ پیدا ہو۔ یہ مسئلہ سب ہی کے اعصاب پر حاوی رہتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو آپس میں خلوص اور سادگی سے نمٹایا جائے، جس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ کسی ایک فریق کو محض دوسرے شخص کو خوش کرنے کے لیے اپنے مزاج کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آگے چل کر ایک نہ ایک دن کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، اور ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے بکھری پڑی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی چپکرش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بنی بنائی بات بھی بگڑ جاتی ہے۔ اکثر خواتین اپنے ایسے فرائض پورے کرنے کی بہت کوشش کرتی ہیں جو صرف انہی کے لیے ہی وقف سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً رات کو اگر کوئی بچہ روتا ہو تو باپ تو پیٹھ موڑ کر یہ کہہ کر سو جاتا ہے کہ صبح اسے کام پر جانا ہے، اور بیوی کو رات بھر اکیلے جاگنا پڑتا ہے۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے، کیونکہ اس کا اثر ماں کے اعصاب اور صحت پر بھی پڑ سکتا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر، خاندان یا اپنے کاروباری حلقوں میں سب کی مجبوریوں اور مشکلات کو سمجھا جائے، اور اس کا سب سے بہترین اور مؤثر ترین طریقہ یہی ہے کہ مسائل کو آپس میں خلوص اور محبت سے بات چیت کر کے حل کیا جائے، کیونکہ کسی بھی معاملے میں بے جا پریشانی سے مستقبل تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ بہتر مستقبل آپ کے سامنے ہو تو منفی خیالات کو جگہ نہ دیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن واقعات کے حوالے سے آپ کو خوف لاحق رہتا ہے وہ واقعات رونما نہیں ہوتے۔ بے جا پریشانی سے آپ آسان ہدف ہو جاتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں، اور ذرا سی بات پر بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز رکھنے کی کوشش کریں۔ اس صورت میں ہم بہتر طور پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں کامیاب ہوں گے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہی بنتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ منفی خیالات ذہن پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس عمل کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو منفی خیالات ہم پر اثر انداز ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم میں اگر قوت ارادی ہو تو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے مستقبل کی خود معمار ہیں۔ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہماری اپنی ذات کے پاس ہے۔ اگر ہم اپنے آپ میں دلچسپی لیں تو یقینی طور پر کامیاب رہیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم تمام مسائل کی جانب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہوگا، اور ہم ہر اعتبار سے پرسکون ہو کر کام کر سکیں گے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو عمل بھی لامحالہ مثبت ہوگا، یعنی ہم اپنی سوچ کو درست رکھیں۔ نفسیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سارے نفسیاتی عوارض محض اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم خود حالات کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اگر ہم آسانی سے حالات کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں تو صورتحال کی بہتری کی امید آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سب کچھ ہاتھ پیر ہلائے بغیر آسانی سے حاصل ہو جائے، مگر ظاہر ہے کہ یہ تو کسی طور ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آسانی سے سب کچھ حاصل ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، اور لوگ زندگی کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اگر ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو جد و جہد کا عادی بنائیں۔ اس صورت میں منفی تصورات ختم ہو جائیں گے،
اور مثبت سوچ ہمارے اندر بہت سی اچھی باتوں کو جنم دیتی ہے۔ اس سے ہم حقائق کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی بات کو اپنے دل میں ٹھان لیں اور پھر ثابت قدم رہیں۔ اس صورت میں ہم بہترین طور پر اپنے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں اور خوشی کو حاصل کرنا آسان ترین ہو سکتا ہے۔